بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انتہائی خوبصورت تقریب جو جلسہ تو بن گئی ہے، اس کے صدر میرے انتہائی محترم بھائی انصر خان صاحب، میرے ساتھ ان کی بڑی لازوال محبت کی بڑی خوبصورت بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ آج انہوں نے اپنی خواہش کو عملی جامہ بنایا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان جیسے میرے بہت سارے دیگر دوستوں اور ساتھیوں کے ایسے ہی عظیم خوبصورت جذبات کی وجہ سے آپ کا یہ بھائی آپ کی ووٹ کی پرچی سے وزیر صحت بنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ذوالفقار زاہد صاحب کی تقریر کے بعد اور ان کے بعد میرے بھائی انصر خان صاحب کی تقریر کے بعد لمبی تقریر بے سود ہوگی۔ تقریباً تمام قسم کی گفتگو ہو چکی ہے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اونٹ چھٹا ہونا۔ انتہائی محترم دوستو، آپ کے ووٹ کی پرچی نے مجھے جو عزت دی ہے، بے شک ہمارے کافی سارے امیدواران جو ہیں وہ ایم ایل اے بھی بنے اور ہماری پارلیمانی پارٹی میں بھی شامل ہیں، لیکن آپ کے اس بھائی کو ایک انوکھی جو عزت ملی، اس میں آپ جیسے بھائیوں کا، خصوصاً میرے بھائی انصر خان جیسے انتہائی محترم دوستوں کا بڑا دخل ہے کہ ان کی لازوال محبتوں کی وجہ سے، ان کی میرے ساتھ والیانہ محبت کی وجہ سے، سچی بات ہے پتہ نہیں کس وقت کی سنی گئی، تو آپ کے اس بھائی کو وہ عزت ملی جس عزت کو کمانے کے لیے شاید صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کام نہیں بنتا۔ تو میں اپنے بھائی انصر خان صاحب کا دل کے تھا کریں سے مشکور ہوں کہ ان کی کوشش لگن اور محنت کی وجہ سے اور ان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے ایک طرف تو میں الیکشن جیتا، اور دوسرا الیکشن جیتنے کے بعد اتنی خوبصورت محفل جو ہے، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے لوگ ہیں، یہ اونٹ اسے کوئی کافی مہنگا پڑا، 3.5 لاکھ کا اونٹ ملا تھا، میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ اوپر اور لگا، 2-2.5 لاکھ کے اس پر پکانے پر تو باقی معاملات پر خرچ ہوسی، لاکھ روپے ایسا سیٹ بدھانے پر رکھا، 12 دن کیا کرنا پر لاکھ روپے ادھر ہی لایا۔ یہ اونٹ سے کوئی ملائی جنی تھا 10 لاکھ پہنچ پینا۔ الیکشن کے صاحب نے مرحلہ جتنا میرا خرچہ آیا، اس میں لگ بھگ آتا خرچہ انصر خان صاحب نہیں ہوئی گیا۔ محترم دوستو، پرفارمنس کی بات ہوئی، 2 چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں۔ آج میری انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ تھی، میں نے بڑا بانگ دل اور بڑی جرات کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور بڑا سوچ سمجھ کے ان کو یہ احکامات دیے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان سمیت دیگر تمام جماعتوں کے کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ یونیفارم پالیسی برتی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کارکنان اور دیگر کارکنان کے درمیان کوئی فرق رکھا جائے۔ جو ثوابدیدی اختیارات ہوں گے جس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ بلا شبہ پارٹی کے کارکنان کا حق ہے، وہ حق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دہلیز کے اوپر پہنچایا جائے گا۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ٹریفک کے معاملات ڈسکس ہو رہے تھے، میں نے پولیس سے یہ کہا ہے کہ بازار میں موٹر سائیکل گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی، ہمارے تحریک انصاف کے کسی زعما کی ہو، نون لیگ سے ہو، مسلم کامت سے ہو، دیگر کسی جماعت کی ہو، کوئی روایت، کوئی رول رواج جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی۔ تمام آپ دوستوں اور بھائیوں سے یہ کہوں گا، آپ نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دینا، چونکہ اس انتظامیہ سے ہم نے کام لینا ہے۔ اگر ہر شخص یہ کہے کہ سسٹم ٹھیک ہو، تو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہر کوئی اپنی گاڑی بیچ سڑک پار کر کے چلا جائے گا تو پھر نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو میں اس لیے آپ تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کی جائز شکایت جو ہے وہ انٹائٹل کی جائے گی، لیکن خدا را اپنے ناجائز شکایت بھی نہیں کرنی۔ آپ نے خود غلط کام کر کے پھر آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں نے جو یہ غلط کام کیا ہوا ہے اس میں میری مدد کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہاں پہ قانون توڑے گا، کوئی مزید گڑبڑ کرے گا، اس سارے حالات اور واقعات کے لیے انتظامیہ موجود ہے، سختی سے انشاءاللہ تعالیٰ نپٹیں گے۔ اور انتظامی امور کے حوالے سے میں نے اپنے تمام انتظامیہ کو یہ واضح بتا دیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، اور جب میں کسی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس میں تمام جماعتوں کے کارکنان بھی آ جاتے ہیں اور اس حلقے کی عوام بھی آ جاتی ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کی جو ہے وہ بات کروں، تمام جماعتوں کے تمام لوگوں کی، اور جو جماعتوں کے ساتھ زیادہ ایکٹیو نہیں بھی ہیں، عام آدمی کی بھی ہم بات کریں گے ان کے حقوق کے لیے، اور جو ان کے ساتھ آپ نے تھانہ اور پٹوار خانے کے حوالے سے باتیں کی تھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر واضح فرق جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
خرابی جو ہے اس میں بھی کافی طاقت ہوتی ہے. تو یہ ہماری طاقت، یعنی ہماری طاقت جب میں کہتا ہوں تو میں آپ کے ووٹ سے ملی ہوئی جو میری طاقت ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں. اس طاقت اور خرابی کی طاقت کے درمیان اب جنگ جو ہے وہ آج سے شروع ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی جو ہے وہ پوری کوشش، پوری محنت اور پورے جذبے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ کوشش کریں کہ حالات کو درست سمجھ لے کے جائیں. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، اور میں اگر غلطی کروں گا تو اختیار آپ کے پاس ہے. آپ اس غلطی کی درستی ہر دفعہ اور ہر وقت کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی جو تمام سجیشنز ہوں گی، تمام احکامات ہوں گے، ان کو ویلکم کروں گا. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو ہمارے واضح احکامات ہیں، ان واضح احکامات میں چونکہ کل پرسوں سے یہ ایکٹیویٹیز ہماری شروع ہو جائیں گی، تو جب یہ شروع ہوں گی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ کارکنان کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے. میرا محکمہ صحت کوئی بڑی تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. محکمے کے حالات میں نے دیکھے ہیں، کافی خراب ہیں، لیکن پہلی ہدایت جو ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ڈاکٹرز کو سیٹوں کے اوپر بیٹھنا پڑے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں اس کی مانیٹرنگ ہم 3 طرح سے کریں گے. ایک تو ہمارے محکمے کے جو ہیڈز ہوں گے وہ اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا تحریک انصاف کا کیڈر، ہماری سول سوسائٹی کا کیڈر اور ہمارے ادارے، یہ تینوں مانیٹر کریں گے. جہاں پہ انتظامیہ اور ہمارے افسران اور ہمارے جو ہے وہ ملازمین ان کی غفلت ہوگی تو بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ محکمے کو جا کے اب خود پوچھیں، لیکن آپ کو یہ اختیار موجود ہے کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں، ڈائریکٹ مجھے بتائیں کہ کون سی سیٹ کے اوپر ڈاکٹر موجود نہیں ہے، کون سی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ غلط کام ہو رہا ہے، کون سی ہمارے پولیس افسر جو ہیں وہ غلط تفتیش کر رہے ہیں، کون سے ہمارے جو ہیں وہ دیگر ملازمین جو ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی ہیں سارے پٹواری صاحبان بھی اور باقی بھی، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قانون توڑ کے کسی صحیح بندے کا جو حق ہے وہ کسی دوسرے کی طرف تفویض کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ کے ووٹ کی طاقت سے جو آپ کے اس بھائی کو قوت طاقت ملی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ طاقت پھر اس کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کے حقوق کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. انتہائی محترم دوستوں، جہاں تک بھرتیوں کا تعلق ہے، واضح پالیسی ہے. میں کوشش کروں گا اپنے تئیں، لیکن جتنے آپ جہاں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم سارے سرکاری ملازم ہونے چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. ہوگا یہ کہ جتنی ہماری جو ہے وہ نئی بھرتیاں ہوں گی، نئی پوسٹوں کے کریٹ کرنے میں، جیسا کہ میرے انتہائی محترم بھائی پروفیسر ذوالفقار زاہد صاحب نے حکم دیا ہے، میں اپنے تئیں پوری کوشش کروں گا کہ جو خالی اسامیاں ان کو بھی پر کریں، نئی پوسٹیں بھی کریٹ کریں. لیکن آپ میں سے شاید چند فیصد کو وہ والی نوکریاں جو ہیں وہ میسر آ سکیں گی. مجھے اور آپ کو اپنے روزگار اور اپنے باوقار روزگاروں کے لیے دیگر معاملات کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اس میں ایک بڑا جو سورس ہے وہ کاروباری سورس ہے. تو میرے بہت سارے دوست اور بھائی جو کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، ہماری بینک سے بھی بات ہو رہی ہے، ہماری نوجوانوں کا جو پروگرام ہے عمران خان کا، اس سے بھی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیپٹل اماؤنٹ سے لے کے ٹریننگ تک تمام چیزیں آپ کو مہیا کی جائیں گی تاکہ آپ کو نوکری کی محتاجی سے آپ جائیں بچ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ کاروبار کر رہا تھا اس کو پھر نوکری کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے انتہائی محترم دوستوں، ہمارا نظام تعلیم، اس کے حوالے سے ایک اسامی کے اوپر بڑا ہمارا تھا کہ 4-4-6 امیدواران جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے تھے. میں بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں پہ کمپٹیشن تھا وہاں پہ میں نے اپنا فیصلہ سنایا اور میرے فیصلے کو تمام دوستوں نے سر تسلیم خم کیا. اس پر میں آپ کا مشکور ہوں. آگے بھی ہماری جتنی سیاسی جو ہماری چھوٹی سے لے کے بڑی پوسٹیں ہیں ان کے اوپر جہاں آپ اتفاق رائے سے بنا دیں گے، یہ بڑی واضح پالیسی ہے، جہاں آپ اتفاق رائے سے بنا دیں گے آپ کی اس تجویز کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں بھی قبول کروں گا. جہاں اختلاف ہوگا وہاں میں ڈٹ کے اور بھرپور طریقے سے اپنا ذاتی فیصلہ دوں گا. اس کے اوپر پھر اگر کوئی چونچنا کرے گا تو اس میں میرے دوستوں اور بھائیوں ذمہ داری نہیں ہوگی. اگر آپ تمام دوست اور بھائی جو ہیں وہ کنسنسس سے کسی بھی پوسٹ کے لیے، کسی ہماری جو سیاسی کیڈر ہے اس کے لیے کوئی بندہ مجھے دیتے ہیں تو میرے لیے وہ اگر ناقابل قبول بھی ہو، میرے لیے ناپسندیدہ بھی ہو، تو بھی میں اس کو آن کروں گا. آخری بات آپ تمام دوستوں اور بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو مجھے ووٹ دیے ہیں
وہ آپ کا میرے اوپر احسان عظیم ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک دن میرے لیے چوکیداری کریں تو میں آپ کے لیے 5 سال چوکیداری کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی اس وعدے کے اوپر قائم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے تمام دوستوں اور بھائیوں آپ کی جتنی امیدیں ہیں ان امیدوں کے اوپر پورا ہوتا ہوں. آخر میں وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر عبدالقیوم نیازی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو پورٹ فولیو جب تقسیم ہو رہے تھے تو اس حوالے سے میرے لیے وزارت صحت جو ہے وہ منتخب کی. اس حوالے سے میں وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور صاحب کا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے انتہائی محترم بھائی سیف اللہ نیازی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ میرے انتخاب میں میری معاونت کی. ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی چٹھا صاحب نے جو بات کی تھی وہ بڑی منطقی اور بڑی ذو معنی بات تھی, اس کی وضاحت میں بڑی ضروری ہے. بلا شبہ جو ممبر اسمبلی بنتا ہے وزیر اعظم بننا پھر اس کا حق بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اگر خواہش کرے تو کر بھی سکتا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنوں گا بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش بھی کروں گا. لیکن یہ ایک مشروط شرط ہے, اس کے ساتھ ایک شرط جڑی ہوئی ہے کہ جس دن بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی مرضی ہوگی, جس دن وہ مجھے اجازت دیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بھائی وزیر اعظم بھی بنے. انتہائی میرے محترم دوستوں بھائیوں, آپ کے اس بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان صاحب کے خصوصی طیارے خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے میں مظفر آباد سے بڑا ارجنٹلی جو ہے وہ اسلام آباد بلایا گیا. تو تھوڑی سی بات چھوٹی سی آپ کو عرض کر دوں گا, باتیں بہت ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو مجھے جاتے ہوئے پائلٹ نے پوچھا, اس نے کہا کہ کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, تو اتنا ارجنٹ کیا معاملہ ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار میرا مسکین آدمی ہوں, مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے, مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں نے لینڈ کہاں کرنا ہے. تو آپ کو صحیح بتاؤں کہ ایک 8ویں ملک کے وزیر اعظم اس نے مجھے لگتا ہے لگ بھگ 30 منٹس کی ہماری ایک میٹنگ چلی. آزاد کشمیر کے تقریباً تمام سارے ایشوز پہ ہماری سیر اثر گفتگو ہوئی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیاسی کارکن کی یہ معراج ہے, اور سیاسی کارکن کی معراج یہ ہے کہ اس کا لیڈر اس کو یوں عزت کے ساتھ بلا کے اپنے پاس بٹھائے. میں سمجھتا ہوں میری پچھلی 20-25 سالہ جو ریاضت کی. آخر میں آپ تمام دوستوں کو یہ کہوں گا کہ جیسے مجھے عمران خان نے بلایا تھا, آپ تمام دوست بھی اپنے گھروں میں بالکل انتظار کریں. ایسے ہی آپ کا بھائی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو بلا کے آپ کا حساب کے حوالے کرے. اسی کے ساتھ آپ تمام دوستوں, بزرگوں, بھائیوں کا, خصوصی طور پر انصر خان صاحب کا میں شکریہ اس اعتبار میں تو ادا کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ میری یہ خواہش ہوگی کہ کہیں مجھے بھی ایسا موقع میسر آئے تو آپ کا یہ قرضہ جو ہے وہ چکانے کے لیے اگرچہ جو قرضہ آپ نے چڑھایا ہے شاید میری پسلی اتنی نہیں مانتی, میں شاید یہ حق ادا نہ کر سکوں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ والا جو کام ہے, یہ والا جو ایکٹ ہے, اور اس سے پہلے بھی بے شمار دفعہ ہماری اکثر جو ہے وہ ناراضگی بھی چلتی رہتی ہوتی تھی. تو یہ دن کو اگر ہم ناراض ہوتے تھے تو رات 12 بجے انصر خان صاحب خود ہی پھر جو ہے وہ نعرے مار کے راضی ہو جایا کرتے تھے. ان میرے بھائی کو, اس میرے بھائی کی جو میرے ساتھ والیانہ اور لازوال محبت ہے, میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ والی محبت جو ہے وہ ہمارے درمیان قائم اور دائم رکھے. شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. السلام.